سے لوگوں کو خاندان سمیت قتل کروا دیا کرتے تھے، غائب کر دیتے تھے۔ اسی لیے آپ کو تاریخ کے اندر بہت کم لوگ ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے سچائی کے لیے جو ایک اسٹیبلش ٹریڈیشنل چیزیں چل رہی تھیں ان کی مخالفت کی اور ان کو ورلڈ لیول کے اوپر پذیرائی ملی ہو۔ میرے اس پلیٹ فارم کا جو اتنا بڑا قد کاٹ ہے، اس کے پیچھے کریڈٹ سوشل میڈیا کو ہی جاتا ہے، اس ڈیجیٹل میڈیا کو جاتا ہے۔ آج بھی اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو یہ آواز جہلم شہر سے اٹھ کے یہیں پہ دفن ہو جاتی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے، پلس اس کی برکت سے صرف ریلیجن نہیں بلکہ سائنس کے اوپر، سوشل ایشوز کے اوپر آپ نے اگر کوئی توانا آواز سننی ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹریولنگ کر کے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں کہ آپ فلاں یونیورسٹی میں داخلہ لیں گے تو فلاں پروفیسر کی بات آپ سنیں گے۔ آپ گھر بیٹھ کے مفت لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں، اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، بلکہ وہ ٹیلنٹ آپ کو ہنٹ نہیں کرنا پڑے گا، وہ آپ کو ہنٹ کر لے گا۔ پہلے تو لوگ نکلتے تھے کہ ایسے لوگوں کی تلاش میں، مجھے خود یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو اس وقت اگر کسی گاؤں میں بھی کوئی اچھا اسپیکر آیا ہوتا تھا جسے ہم لوگ اس زمانے میں اچھا سمجھتے تھے، اب تو ہم اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہنستے ہی ہیں کہ کن کو ہم اچھا سمجھتے تھے، تو لوگ گاڑیاں بھر کے لے کے جایا کرتے تھے، کرایہ جمع کرتے تھے تاکہ اس اسپیکر کی جا کے بات سنیں۔ اب گھر بیٹھ کے اس تردد سے گزرے بغیر آپ ایئر کنڈیشن روم میں کنسنٹریشن کے ساتھ سنتے ہیں، اور کوئی بات سمجھ نہ آئے آپ اس کو پیچھے کر کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب سائنس بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ جو بات آپ سنتے ہیں وہ آپ کے دماغ میں 10% ریٹین ہوتی ہے، لیکن جو چیز آپ دیکھ لیتے ہیں وہ 50% تک ریٹین ہوتی ہے۔ اور یہ ڈیجیٹل میڈیا تو اس سے اگلا ورژن ہے کہ دیکھنے کے بعد اگر آپ ریورس کر کے دوبارہ دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو 70-80% تک لے کے جا سکتے ہیں کہ آپ چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں۔ اور مجھے جو سب سے اچھی بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جو میرے فارغ ہونے کا ٹائم ہے میں اس وقت ان چیزوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں۔ مثلا میں پولیٹیکل شوز میں نجم سیٹھی صاحب کو، شاہ زیب خانزادہ کو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، تو جس وقت ان کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں اس وقت میری اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، تو میں پھر فجر کی نماز کے بعد فریڈم حاصل کرتا ہوں، جس وقت میرے پاس ٹائم ہے میں اس وقت دیکھتا ہوں۔ آپ کے شوز بھی دیکھتا ہوں، اس کے علاوہ بھی جتنے سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بیسک ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، سوشل ایشوز کو اٹھاتے ہیں، ان کا سلوشن پیش کرتے ہیں، میں وہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں۔ تو یہ جو فریڈم ہے کہ جب میں فارغ ہوں گا میں اس وقت دیکھوں گا۔ ریلیجن میں آپ اس کو دیکھ لیں کہ ٹی وی چینلز کے اوپر صرف رمضان المبارک کے مہینے میں روزے ڈسکس ہوتے تھے، ربیع الاول میں ربیع الاول ڈسکس ہوتا تھا، محرم میں محرم ڈسکس ہوتا تھا، لیکن آج اگر مجھے رمضان کے مہینے میں کوئی کربلا سے متعلق چیز سرچ کرنی ہے تو یوٹیوب آپ سے یہ نہیں کہے گی کہ آپ محرم کا انتظار کریں، وہ کہے گی جناب اتنی ویڈیوز اویلیبل ہیں، وہ پوری لسٹ لگا دے گی، جب آپ چاہیں آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی جو اپرچونٹی ہمیں اویلیبل ہے ایک ٹیلنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، پلس یہ کہ جب میں چاہوں میں اس وقت دیکھوں، بہت بڑی نعمت۔ آپ نے ٹیلنٹ کا ذکر کیا، ہم نے دیکھا کہ بیکاز ہم لوگ ظاہر ہے ہماری جو تھوڑی سی آڈینس ہے وہ جین زی اور بچے جو بہت زیادہ دینی، شاید اس طرح دینی طبقہ نہیں ہے، ہم نے دیکھا کہ اسلامک جو اسکالرز ہیں ان کا رائز ہوا، اس میں مفتی مسعود صاحب کا چینل بہت بڑا ہے، آپ کا ساحل ادیم صاحب کا، راجہ کیسر صاحب کا، اور اس طرح کے کافی لوگ ہیں۔ کچھ عرصے میں ہم نے دیکھنا شروع کیا ہے کہ آپس میں ایک گتھم گتھا ٹائپ سچویشن جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور وچ از ویری انفارچونیٹ۔ آپ بھی یہی بات کرتے ہیں اور بھی کہ جی مسلم امہ شروع سے لڑ رہی ہے، اور ابھی کچھ شروع بھی نہیں ہوا، مطلب ابھی اٹس جسٹ لائک 2-4-5 سال ہوئے ہوں گے میرے خیال سے۔ آپس میں ہم نے بہت کم دیکھا ہے کہ لوگ آ کے بیٹھ رہے ہیں، راجہ صاحب آپ کے پاس آئے، سیکولر سائڈ سے بھی بلکہ بہت زیادہ لوگ آپ کا آ کے انہوں نے انٹرویو کیا۔ اس پوری جو آپس کی ایک وہ خلش ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز ایک عام بچہ جو دین لیٹ سے حاصل کر رہے ہے ویسے انفارمیشن، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ مطلب یہ وہی ہے جو پولیٹیشین کر رہے ہیں، اور یہاں میں آ کے جب ان لوگوں کو دیکھنا شروع کیا جو آپ کو تھوڑی سی پروگریسو آوازیں دین کے سائڈ پہ یہ ساری لگتی ہیں، بٹ ان کے اندر بھی بہت زیادہ، اور اسپیشلی آپس کی ابھی ریسنٹلی میں نے 1-2 ویڈیوز دیکھی، میں نام نہیں لوں گا، بٹ ان آپ کے اوپر بھی تھیں، ساحل کے اوپر کسی اور نے کی۔ اس پوری چیز کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں تو اسے اپرچونٹی گردانتا ہوں۔ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس پلیٹ فارم کی آواز کو حق کی آواز سمجھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ اسی طریقے سے ہوتی رہے، لوگ بات کریں، پڑھا لکھا طبقہ خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون بندہ ہوائی فائر کر رہا ہے اور کون بندہ بکش بات کر رہا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا
کہ بیک وقت دو اپوزٹ رائے درست ہوں. کسی خاص کیس میں ہو سکتا ہے کہ 50% چیزیں ہوں, ورنہ حق اتنا واضح ہے کہ پتہ چل جاتا ہے. میں اس چیز کو سمجھتا ہوں اپرچونٹی اپنے لیے. میں چاہتا ہوں کہ علماء کا طبقہ بھی جو بولنا چاہتا ہے وہ بولے, تاکہ ان کی آڈینس تک میری بات پہنچے. کیونکہ میرے پاس نہ تو کوئی مسجد ہے, نہ میں کسی فرقے کا فرنٹ مین ہوں کہ ان کے مدارس میں جا کے بولوں. میں اب نام کسی کا نہیں لوں گا. یہ سب کے سب میرے علاوہ جتنے لوگ ہیں نا, یہ سب کے سب فرقوں کے فرنٹ مین ہیں, خواہ علماء ہوں چاہے موٹیویشنل سپیکر ہوں. یہ جس یونیورسٹی میں چاہیں, جس مسجد میں چاہیں جا کے دین کے اوپر بات کر سکتے ہیں. میں نہیں کر سکتا. یونیورسٹیز میں شاید میں کر سکوں, وہ میں سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے نہیں جاتا. مدرسے میں نہیں کر سکتا. ان کے لیے سپیس کیوں اویلیبل ہے, میرے لیے کیوں نہیں اویلیبل؟ اس لیے کہ انہوں نے اس طبقے کو ہاتھ ہی نہیں ڈالا جس کو میں دین کی تباہی کا اصل سبب سمجھتا ہوں, یعنی علماء کا, فرقوں کا طبقہ. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس طرح ہوتا ہے, یہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم ہے جسے کارل مارکس کہتا ہے. یہ ہمیشہ سے ہوا ہے. کارل مارکس نے تو بعد میں کہا ہے. کارل مارکس کے نام سے شاید ہمارا مذہبی طبقہ چڑ جائے, تو میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ ابن خلدون کو پڑھ لیں. یہ خلدون جو بولا جاتا ہے غلط لفظ ہے, ابن خلدون لفظ ہے یہ. ان کو پڑھ کے دیکھ لیں, ان کا مقدمہ. وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیشہ اپوزٹ رائے ٹکراتی ہے, اس کے بعد پھر ایک ریفارم ہو کے چیز سامنے آتی ہے. اور ابن خلدون سے پہلے قرآن میں یہ موجود ہے کہ جب کبھی بھی پیغمبر آتے ہیں, ان کی دعوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ حق کو واضح کرتا ہے, لوگ حق قبول کرتے ہیں, مخالفین کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے, پھر صرف اہل حق رہ جاتے ہیں. لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے اندر بھی دو گروہ بن جاتے ہیں. پھر ایک نیا پیغمبر آتا ہے, وہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کا مسئلہ جاری رہتا ہے. کارل مارکس تو اسے ایک فینومینا کہتا ہے, نیچرل. ہم اسے سمجھتے ہیں کہ خدا کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہے, یہ ایسا ہوگا اور یوں سلسلہ چلتا رہے گا, اور یوں وقت کے ساتھ ساتھ سسٹم ایوالو ہوتا رہے گا, بہتری کی طرف آئے گا. میں اس طرح کی ڈسکشنز کو, اپنے خلاف کلپس کو بڑا انجوائے کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں کریں, اس کے بعد میرے پاس اپرچونٹی ہوگی کہ میری ویڈیوز جب لوگ دیکھیں گے. ہم نے لائیو سیشنز کا سلسلہ شروع کیا ہے. دنیا میں اس وقت کوئی شخص ایسا پلیٹ فارم پروڈیوس کرے کہ جس پہ ہزاروں لوگ آ کے اپنی لائف سٹوری سنا رہے ہوں کہ ہم کچھ عرصہ پہلے یہ تھے, یہ ہو گئے, وہ صرف ہمارا پلیٹ فارم ہے. اس ماڈرن دور کے اندر جب لوگ ریلیجن کو سیریس نہیں لے رہے اور لوگ اپنی لائف سٹوری سنا رہے ہیں, اور بڑے کٹر لوگ جو اپنے فرقوں میں, اپنی گدیوں میں تصوف کے ساتھ اٹیچ تھے, ایک ایک کر کے ان سے ٹوٹے. ان میں سے 95% زیادہ لوگ کہتے ہیں ہمیں انجینئر صاحب کا تعارف نیگیٹو ہوا تھا. ہماری اس دعوت کو بوسٹ دینے میں سب سے زیادہ کردار جو ہے نا, وہ علماء کا ہے, جنہوں نے میرے خلاف جمعے پڑھائے, میرے خلاف تقریریں ریکارڈ کی, کبھی میرے اوپر توہین مذہب کا الزام لگایا, کبھی مجھے قادیانی کہا. اب جب لوگ آتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور وہ مجھے سرچ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو بات ٹھیک کر رہا ہے. ایک مفتی صاحب یہاں سے ہو کر گئے آج سے 2-2.5 سال پہلے, رات کے اندھیرے میں آئے, اتوار کے علاوہ ایک دن آئے, چوک میں کھڑے ہو کے 2-2.5 بجے ایک ویڈیو بنائی, پھر یہاں سے غائب ہو گئے. کیونکہ انہیں پتا تھا کہ پاکستان میں اس قسم کی ڈیبیٹس کرنا, مناظرہ بازی, اس کے لیے ایک آفیشیل اپروول کی ضرورت ہوتی ہے, ویسے تو بین ہے یہ. انہیں گرفتاری کا خطرہ تھا. مجھ سے بھی ایجنسیز کے لوگ رابطہ کرتے رہے, پولیس بھی, وہ کدھر ہے بندہ. میں نے کہا مجھے کیا پتا ہے, آپ ڈھونڈیں. خیر وہ ادھر سے نکل کے, ان کے سارا موبائل ریکارڈ یہ سب کچھ پتا تھا. اور پھر آخری دن بھی وہ رات کے 2:30-3 بجے آئے ویڈیو کہ جی دیکھو میں نے اتنا ٹائم دیا تھا, اس نے کچھ نہیں کیا. تو اس طرح جب کر کے گئے, اس کے بعد سینکڑوں نہیں سرکار, ہزاروں دیوبندی جو ان کے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, لائیو سٹوریز میں آگے بتا چکے ہیں کہ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے انجینئر صاحب کو. جب انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی, ہم نے کہا کہ یہ کون بندہ ہے جس کے لیے یہ بندہ جہلم پہنچا ہے. حق پتہ چل گیا. ابھی کچھ مہینے پہلے ایک اور فرقے یعنی بریلوی مکتب سے تعلق رکھنے والے مفتی صاحب آئے, اس کے بعد کئی لوگوں نے حق بات قبول کی. لہٰذا میں تو اس سے کوئی نہیں گھبراتا. مجھے جو سب سے زیادہ آپ سمجھ لیں کہ تکلیف ہوتی ہے, گھبراتا تو میں اس سے بھی نہیں ہوں, وہ جو ایسی جماعتیں جو نان اسٹیٹ ایکٹر بنی ہوئی ہیں. اگر آپ کے چینل کی پالیسی نہیں ہے تو مجھے نام لینے میں کوئی حرج نہیں. میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا نام لیتا ہوں, کیونکہ انہوں نے کوئی شرم حیا باقی نہیں رکھی ہے. وہ پبلک گیدرنگ میں میرا نام لے کے مجھے غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح گریٹ برٹن نے اسے پناہ دی ہوئی تھی سب کانٹیننٹ میں, اس وقت کی ایجنسیز نے, فوج نے, اداروں نے,
इंजीनियर को पनाह दी हुई है। ये कौन से गिरोह आप? ये TLP ठीक है। खादिम रिजवी साहब की जो जमात है, और आजकल साद रिजवी साहब उसे हेड कर रहे हैं। हालांकि इनके बड़े बाबा जी जब जिंदा थे वो तो मुझसे घबराते थे। उनके हाथ में मेरी वीडियोस हमारे दोस्तों ने पहुंचाई, उन्होंने देखी, उन्होंने कहा मुंडे नू छाड़ दो। उनको पता था कि ये बात जो कर रहा है इससे हमारे फिरके का जनाजा निकलेगा अगर मैं इसे रिबटल करूं। सिर्फ उन्होंने एक जुमला बोला, वो भी अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए, कि नेट पे एक लड़का है जो मुझे कहता है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना चाहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहिए। मैंने अरबी लिंग्विस्टिक में बात की थी कि आप सरफनाव पढ़ा रहे हैं, इतने बड़े बड़े उलमा, 1.5-2 लाख उलमा उनके शागिर्द थे अरबी लिंग्विस्टिक में, तो आप नारा अपनी जमात का दुरुस्त करवाएं, लब्बैक ना कहा करें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब उन्हें पता था कि बात ठीक कर रहा है। उसी क्लिप में मैंने इनके बुजुर्गों की किताबों से, अली हजवेरी साहब की किताब कश्फुल माजूब जो वो हाथ में पकड़ के लहराते थे, मैंने चंद गुस्ताखाना चीजें हाईलाइट की कि इन्होंने नबी इस्लाम के बारे में एक झूठा स्कैंडल लिखा है एक सहाबी की बीवी के साथ, इन्होंने नबी इस्लाम के ऊपर ये झूठ बांधे हैं, ये लाहौर से छप रही हैं किताबें, आप ऑन करते हैं, आप दिखाते हैं, तो मुझे इन बातों के जवाब दें, या तो कहें कि ये किताबें बदल गई हैं। उन्हें पता था अगर मैंने ये कहा किताबें बदल गई हैं फिर तो हमारा फिरका खत्म, और अगर ये कहा ये गलत है तो लोगों ने मुझे नहीं छोड़ना। उन्होंने पहले हिस्से का जवाब दिया, हालांकि टोटल 20-25 मिनट का क्लिप था, वो सारा उन्होंने देखा 2017 में। वो जवाब तो ये आया, अलबत्ता 2017 में 28 अक्टूबर को मेरे ऊपर पहली दफा मर्डर अटेम्प्ट होगी, और वो मोटिवेटेड था TLP का बंदा। उसके बाद से टोटल 5 मर्डर अटेम्प्ट्स मेरे ऊपर हो चुकी हैं, और 5 जो है TLP के मोटिवेटेड लोग हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं इन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि इन्होंने तंजीमी तौर पर लॉन्च नहीं किए होंगे, लेकिन इनके मदरसे के अबू जर गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु जो मदरसा है खादिम रिजवी साहब की जहां कब्र बनी हुई है, ये आखिरी दफा जो 2 लड़के आए हैं वो तो उस मदरसे के थे, 16, 17, 18 साल के। बट साथ की तरफ से कभी आपसे कोई राब्ता हुआ कि राब्ता इनडायरेक्टली हुआ, एक उनकी जमात के बंदे के थ्रू मेरी ऑडियो उन तक पहुंचाई गई, उनकी ऑडियो मेरे तक पहुंची, मैंने उनके सामने भी चीज हाईलाइट की। और अब तो कोई ढकी चुपी बात नहीं है, इस वक्त रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेनेट अर्थ पे मेरे इल्म में नहीं कि मुझसे ज्यादा किसी की व्यूअरशिप हो। ये मैं तकब्बुर के तौर पे नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूं कि हर बंदा मुझसे वाकिफ है, किसी गार में भी बैठा है ना, उसे पता है कि इंजीनियर क्या है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि बात नहीं उन तक पहुंची, बात पहुंची हुई है, लेकिन उन्हें पता है कि इन बातों के मैं जवाब नहीं दे सकता, दूंगा तो अपनी पब्लिक मुझे नहीं छोड़ेगी कि भाई तुमने तो इंजीनियर का मुकदमा मान लिया। और अगर मैं इंजीनियर के खिलाफ बात करूंगा तो इंजीनियर तो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है, तो फिर तो इंजीनियर के मानने वाले कहेंगे कि वाकई यार ये लोग तो फेल हो गए हैं। मैं तो विन विन सिचुएशन में हूं दोनों एतबार से। तो मैं आपको बता रहा था कि ये TLP है, इस तरह की जो जमातें हैं ना, ये मेरी लाइफ को वनरेबल करती हैं, लेकिन मैं इनके साथ भी अब इस हवाले से बिल्कुल सीधा हो गया हूं कि अगर मुझे तुम इस लेवल के ऊपर लेके जाओगे कि तुम कहोगे कि मीनार पाकिस्तान में आके खिताब करे, तो फिर मैंने आंखों में आंखें डाली हैं कि यार मुझे तो छोड़ो, तुम्हारा अमीर अहले सुन्नत कराची में बैठा हुआ है, 70+ है, वो बापा जानी इलियास कादरी जो मेरे एक्स मुर्शिद थे, मैं 10 साल उस जमात में रहा हूं, उनको कौन है कि आए जरा मीनार पाकिस्तान में बगैर सिक्योरिटी के आके बताएं, वो भी नहीं आ सकते। उन पे एक दफा मर्डर अटेम्प्ट हुई थी 1995 में, उसके बाद से वो घर से नहीं निकले। जो उनको सिक्योरिटी सिंध गवर्नमेंट ने दी हुई है उस जमाने की, 1999 में मैंने उनके पीछे नमाज पढ़ी हुई है, 5 नमाजें पढ़ी थी। नमाज पढ़ने के दौरान जब वो जमात कराते थे ना, अब तो जमात करवाए हुए भी उनको कम से कम 15-20 साल हो चुके हैं, तो एक क्लाशनकोव उठाया हुआ बंदा इधर खड़ा होता था, एक इधर, मैंने एग्जैक्टली उनके पीछे नमाज पढ़ी है। वो नमाज क्या होगी कि जब आप नमाज पढ़ रहे हैं और इधर भी एक बंदा आपकी तरफ यूं तान के खड़ा हुआ है, और इधर ये इन लोगों का हाल है जिनका दावा है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये धमकियां मुझे लगाते हैं ना, ये सच्चा तो बाहर निकले। इनकी हाल ये कि नमाज में भी क्लाशनकोव वाले दाएं बाएं खड़े होते हैं, इनको भी आप देख लें ये कितने प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं। तो इस तरह की धमकियां लगाते हैं, इस तरह के लोग मेरी लाइफ को वनरेबल करते हैं, तो मैं इन्हें भी आड़े हाथों लेता हूं। रह गई पॉलिटिकल जमातें, आम लतीफ़े सुनाने वाले मुफ्ती, कहानियां सुनाने वाले मुफ्ती, ये तो मैं एंजॉय करता हूं, इनसे मुझे कोई खतरा नहीं। खतरा इस किस्म की दहशतगर्द तंजीमों से है, मैं उनको भी आड़े हाथों लेता हूँ। रिसेंटली ISPR का एक इलामिया जारी हुआ और उन्होंने पहली दफ़ा डिजिटल दहशतगर्दी का वर्ड यूज़ किया, विच इज़ वेरी ISIS के लिए मेरे ख्याल से ब्रिटेन उसको यूज़ करता था। अब उसमें ज़ाहिर है उनका तो आई थिंक PTI और ज़रा पॉलिटिकल साइड पे था, बट अगर आप रिलीजियस साइड पे भी देखें
تو آپ کے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں اور دوسری اس سائڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں، مطلب جتنی بھی سائٹس ڈیجیٹل پہ کام کر رہی ہیں، آئی فیل لائک کہ وہاں ایسے بچے پیدا کر رہے ہیں جو بہت ہی سخت مزاج ہوتے جا رہے ہیں کہ جی میرا مرشد تو میرے انجینئر صاحب یا میرے ساحل بھائی یا میرے راجہ کیسر صاحب. ہم پی ٹی آئی کو کہتے تھے. اب میں تو اس طرح بھی اس کو دیکھتا ہوں کہ آئی ایس پی آر نے اپنے ٹائم کے اندر جو ہے وہ جب ڈیجیٹل کے اوپر لوگوں کو لانا شروع کیا تو وہ ڈیجیٹل پیٹریوٹس تھے، بٹ وہ طالبان، سافٹ طالبان کی شکل تھی. اور سیم چیز جو ہے وہ ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پہ بھی ہم کر رہے ہیں. تو جو آنے والی آگے نسل ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو ہم بڑا متنفر اور ایک ان میں بغض اور ایک ان کے اندر بچپن سے ہی ایک تشدد جو ہے ان کے دلوں میں آ رہا ہے؟ میں بالکل 100% آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، اور ساتھ ہی میں کہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ پلیٹ فارم اور اس سے ریلیٹڈ لوگ اس سے آزاد ہیں. انہوں نے یہ کام کبھی بھی نہیں کیا. میں اس کا ثبوت دیتا ہوں. آپ نے اس پلانٹ ارتھ پہ میرے وہ اسٹوڈنٹ پروڈیوس کرنے ہیں جو یہ کہتے ہوں کہ جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں اور جن فرقوں کے یہ لوگ فرنٹ مین ہیں، ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ کہتا ہو کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، ان کی بات نہیں سننی، یہ گمراہ ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ ساروں کی بات سننی ہے. شیطان بھی اگر اچھی بات کرتا ہے وہ لے لینی ہے. یہ میری تربیت، میں آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی بھی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. ہمارے تمام اسٹوڈنٹس ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، چندے ان کو دیتے ہیں، سارے فرقوں کو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ. نہ ہم نے کوئی مسجد بنائی، نہ کوئی چندہ بک، نہ کوئی مدرسہ. ہم اسی سسٹم کے حصے دار ہیں جو انہوں نے بنایا ہے، اور ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں، صرف ان سے علمی اختلاف کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، اسے ایجنسیوں نے لانچ کیا ہے، ایجنسیاں اس سے فنڈنگ کرتی ہیں. مجھے اگر ایجنسیاں فنڈنگ کرتی ہوتی تو میرے بھائی، جب ایک پولیٹیکل جماعت جو آج کل زیر عتاب ہے اسٹیبلشمنٹ کے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو اپنے مخالفین کے ساتھ کر رہی تھی 2016، 17، 18 میں، پی ٹی آئی کی بات جی بالکل. اگر آپ کی طرف جائے تو میں مجھے نام لینے میں، مجھے آپ کو پلیٹ فارم آپ لیں. پی ٹی آئی نے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بدماشی کی، جو آج مرزا شہزاد اکبر نے ہمارے دوست وڑائی صاحب کو انٹرویو میں کہا ہے کہ شاید خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، احسن اقبال پہ ہم نے جھوٹے کیسز بنائے تھے. ٹھیک ہے، مان گئے نا. اور رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو کیس ہوا تھا وہ تو اسی وقت ہی مان گئے تھے یہ سارا جعلی ہو رہا ہے. یہ اب لوگ مظلوم بنے ہوئے ہیں، یہ ظالم تھے. یہ ان کا حال وہی ہوا ہے جو کاسٹ کے وقت میں یہودی مظلوم تھے نا، خدا گنجے کو ناخن نہ دے. آج انہیں ناخن ملے ہیں نا، اب انہوں نے اس جگہ پہ فلسطینی مسلمانوں کو پہنچا دیا ہے، اور ہٹلر کی جگہ پہ اسرائیل خود آ کے بیٹھ گیا. یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ بھی یہ ہونا تھا. ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. میں نے حقیقت ٹی وی کو اس وقت انٹرویو دیا تھا کہ یہ جو کچھ کر رہی ہے نا اس وقت اسٹیبلشمنٹ، کل کو آپ بھی وکٹم بن سکتے ہیں. پالیٹکس سے ان کا لچ فرائی کرنا ختم کروائے. میں اس وقت بھی کرتا تھا، آج تو میں حق بجانب ہوں. میرے علاوہ کوئی ان میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بڑے نظریاتی ہو گئے. نظریاتی تو ہم ہیں شروع سے. میں تو 2014 کے دھرنوں کے بھی خلاف تھا، حالانکہ 2013 میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالی تھی. نظریاتی اس کو کہتے ہیں. میں ان دھرنوں کی وجہ سے، کنٹینر کی وجہ سے خان صاحب کے مخالف ہوا تھا کہ آپ ان کی گود میں نہ بیٹھیں. ہم سمجھتے تھے خان صاحب ایک نظریاتی لیڈر ہیں، لیکن وہ گود میں بیٹھے اور آج وہ اندر ہے. اور میں پریڈکٹ کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ ایسا ہو، مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ اس اعتبار سے کوئی پولیٹیکل قد کاٹ حاصل کر سکیں گے باہر نکل کے. مجھے نہیں نظر آ رہا. میرے منہ میں خاک. میری خواہش ہے کہ اگر انہوں نے جیل میں رہ کے کچھ سیکھا ہے اپنی غلطیوں سے، وہ باہر نکل کے اپنے مخالفین سے معافی مانگیں گے. نیلسن منڈیلا کی بات کرتے ہیں تو اس نے 27 سال بعد سب کو معاف کیا تھا، لیکن نیلسن منڈیلا کی جو فیاضی تھی یا معاف کرنے کی روش، اس کا 1% بھی پاکستان میں نہ عمران خان کو نصیب ہے، نہ نواز شریف کو نصیب ہے، نہ زرداری صاحب کو. یہ صرف نام لے سکتے ہیں. حقیقتاً یہ بہت بغض پالے ہوئے ہوتے ہیں اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں. تو وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی طرف آئیں. وہ یقیناً مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، وہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے وہ پی ٹی آئی کہ جو ٹرولز جو کچھ کر رہے ہیں، میں اس چیز کو واقعی دہشت گردی میں بھی سمجھتا ہوں. یہ کوئی طریقہ نہیں. بہت سخت جی میں دہشت گرد دیکھیں نا، دہشت گردی کیا ہے؟ آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو اسلحہ اٹھا کے 8-10 بندوں کو قتل کر دے، یہ پاکستانی نیشن کا قتل ہے؟ یا ایک جماعت منظم طریقے سے پورے ادارے کو اتنا رگڑا لگائے کہ یو کے میں میرے بھائی 2 وہاں رہتے ہیں، میرے دوست وہاں سے ہو کے آئے ہیں، یہ جو کچھ وہ کمپین چلا رہے ہیں فوج کے خلاف، اس فوج کے خلاف جس کے یہ بغل بچے رہے ہیں،
مجھے اس فوج کے ساتھ کبھی کوئی ہمدردی نہیں رہی ہے پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تباہی کی وجہ یہ ہے جو انہوں نے سیاست میں لچ تلا ہے. میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں جب یہ گود میں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے کوئی یہ نہیں سکھا سکتا کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, میں ہمیشہ سے ہوں. لیکن یہ جو کچھ فوج کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ نظریاتی قتل کر رہے ہیں پاکستان کا. ٹی ٹی پی والے 1000 بندے مار دیں گے, لیکن اگر میرے ہزاروں بچے فوج کے ایز اے ادارہ خلاف ہو جاتے ہیں, یہ میرا نظریاتی قتل ہے اور میں اسے دہشت گردی سمجھتا ہوں. انہوں نے تو ابھی یہ ٹویٹ کی ہے نا, میں اس سے پہلے سمجھتا ہوں کہ نظریاتی دہشت گردی ہے اگر پاکستان کی فوج کے حوالے سے ایز اے ادارہ یہ کام کیا جائے. اور یہ ایز اے ادارہ ہو رہا ہے. میں آپ کو ہمارے لائیو سیشن میں میرے اسٹوڈنٹس آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی والد صاحب نے جو ہے وہ کروایا تھا بھرتی اس میں کیڈٹ کالج میں, میرے اپنے بچے کا کلاس فیلو ہے, کیڈٹ کالج چھوڑ کے آ گیا ایک اس لیڈر کی محبت میں کہ جس کا پتہ نہیں کیا ماضی ہے, مستقبل اس کا کیا ہونا ہے. یہ جو نفرت ہے نا, اس لیول پہ نفرت نہیں جانی لیکن چاہیے. پی ایم ایل این نے بھی تو یہی کیا. میاں صاحب کی یار گجرانوالی بات تقریر اس آپ وقت یہ ہو رہی دیکھیں. ہے, بات یہ ہو رہی ہے, اگر آپ نے یہی بات کرنی ہے نا تو پھر میرے بھائی یہ ٹاپک ہم نے ڈسکس ہی نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ ہم نے یہ ایک بندہ ایسا لانچ کیا ہے جو بڑا پرہیزگار ہے. اب مجھے مثالیں, مجھے تو موسیٰ کہہ کے لانچ کروایا تھا, مجھے فرعون کی مثالیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کل تک یہی کہتے تھے یہ چور ہیں, وہ چور ہیں, ان کی بات نہ کریں, ہم نے نیا بندہ لے کے آئے. اگر نئے بندے نے بھی کہنا ہے کہ میں چھوٹا چور ہوں, یہ مجھ سے بڑے چور ہیں, تو بھائی تو بھی نکل, ہم نہیں تجھے ایکسیپٹ کرتے. تجھے ایکسیپٹ اس لیے کیا تھا کہ تو نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ میں وہ کچھ نہیں ہوں, لیکن تو ہر بات پہ جھوٹا نکلا. ٹھیک ہے, ہر وہ بات جو تم نے کلیم کی وہ تم جھوٹے نکلے, سوائے ایک چیز کے کہ ملک چھوڑ کے نہیں جاؤ گے. واللہ عالم کہ تمہیں آفر نہیں کی جا رہی یا تم جینوئنلی نہیں چھوڑ کے جا رہے, یہ تو ہمیں نہیں پتا. ہم اس نے ظان رکھتے ہیں کہ جینوئنلی چھوڑ کے نہیں جا رہے, ورنہ تم کسی بات پہ قائم نہیں رہے. یہ پی ٹی اے والوں کا سب سے بڑا مرض ہے. جیسے ہی ہم ان کو غلطیاں گنوانا شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں نواز شریف بھی ایسا تھا. تو بھائی اگر وہ ایسا تھا اور اس کا ہی چھوٹا بھائی لانچ کرنا تھا تو ہمیں کیوں خواب دکھائے تھے؟ ہمیں کس چیز کے خواب دکھائے تھے تم لوگوں نے؟ تم تو وہی کچھ نکلے. ٹھیک ہے, پھر یہ دھوکہ دہی چھوڑ دیں, یہ چیز ہے. تو میں اسے دہشت گردی سمجھتا ہوں اس حوالے سے. ہاں بالکل, نظریاتی دہشت گردی میرے نزدیک بندہ قتل کرنے سے بڑی ہے. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ فتنہ قتل سے بڑا ہے. یہ قرآن کا یہ فتنہ ہے, یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ فتنہ ہے. اور میں یہ بالکل, اور یہ خود مان چکے ہیں. اب دیکھیں, مجھے شیر افضل مروت کو میں نے کہا تھا کہ بیرسٹر گور کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ عادل راجہ جو کچھ کر رہا ہے یہ غلط ہے. یہ میں نے اس کو کہا تھا, گن پوائنٹ پہ کھلوایا. یہی باتیں ہم بھی پہلے کر رہے تھے. عادل راجہ نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ اس اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے, جو خود گن پوائنٹ پہ میڈیا پہ لانچ ہوا تھا خان کو بت بنانے کے لیے, اور وہ پھر فوج کے خلاف ہو کے خان کے ساتھ ہو گیا, جو خود اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ, ان کی تنخواہوں پہ پلنے والا. میری تو نوکری اسٹیبلشمنٹ نے 2017 میں فارغ کی ہے, میں تو ان کا ڈسا ہوں. میں نے اس وقت عمران خان وزیر اعظم جب 2018 میں بنا, میں نے اسے بھی خط لکھا, میں نے ایک ایک بندے کو اپروچ کیا کہ میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. میں کورٹ میں گیا, یہ آج جو عطر من اللہ اتنا نظریاتی بنا ہے نا, اس کے پاس ہی میرا کیس لگا تھا. اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ ہوتا تھا, آج بڑا نظریاتی بنا ہوا ہے. مجھے ان سب کا ماضی پتا ہے. یہ سب لوگ اس وقت اگر شوکت صدیقی کے ساتھ کھڑے ہوتے نا, مجھے ان کے اخلاص کے اوپر میں مانتا. ٹھیک ہے, بابر ستار کی صرف میں عزت کرتا ہوں, میں جیو پہ اس وقت بھی دیکھتا تھا, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ سب زیادہ پی ٹی اے مخالف تھی انہیں جج بنانے میں. تو مجھے بتائیں اللہ کے بندو, کوئی ایک خامی بتاؤ نون لیگ پیپلز پارٹی کی جو اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں اس جماعت میں نہ آئی ہو, ان کے بڑوں میں نہ آئی ہو. میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں, لیکن ہمارا یہ پلیٹ فارم پولیٹیکل نہیں ہے, اس وجہ سے میں اس لیول پہ نہیں اترتا. یہ بھی مجھے اس لیے اترنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ ینگ جنریشن ہے اور وہ ان کے ہاتھوں گمراہ ہو رہے ہیں, اپنا مستقبل برباد کریں گے, اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلنا. ہٹلر کے لیے بھی 2.5 کروڑ لوگوں نے ٹیٹو بنوائے تھے, وہ بھی اسی طریقے سے ہاتھ اٹھا کے لیتا تھا. اینڈ رزلٹ کیا نکلا ہے؟ آج جرمنی شرمندہ ہٹلر کا نام لینے سے. اللہ نہ کرے کہ خان صاحب کا مستقبل یہ ہو. جیل میں گئے ہیں, میری کبھی ملاقات بھی, میں ان کے کہوں گا خدا کے لیے آپ اپنی زندگی میں اپنے فتنے کو ختم کر کے جائیں. جو آپ نے غلط چیزیں کی ہیں ان سے معافی مانگیں, اور اپنی نوجوان نسل کو, اس لیے دیکھیں 4 ٹکڑے تو ہو چکے ہیں جماعت میں, اور بھی ٹکڑے ہوں گے. تو اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک وہ ہے ہی نہیں چیز. تو عادل راجہ کے بارے میں شیر افضل مروت نے کہا کہ یہ گمراہ کر رہا ہے, وہ آج تک گمراہ کر رہا ہے. ان کی میٹنگوں میں بھی وہ آن لائن آئے ہوتے ہیں, سب کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ٹکٹ میں 3-3 4-4 مزے کر رہے ہیں, کوئی ان کا کوئی کرائٹیریا نہیں کچھ. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں ریلیجس بندہ ہوں, میں مولویوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہوں ان کی منافقت کی وجہ سے, پولیٹیکل جماعتوں کو بھی. اب جب یہ ساری میں باتیں کروں گا, یہ کہیں گے زرداری بھی یہ کرتا ہے, نواز شریف بھی یہ کرتا ہے. یار یہ ٹاپک ہی نہیں ہے, یہ اسی طریقے سے ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا؟ ابا جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا, تیری پھوپھی بھی ناس گئی سی, اور بھائی میری ساری پھوپھیاں بھی ناس جان.
ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਫੇ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ सख्त ज्यादती की है। जो डेमोक्रेसी है, इसका इस्लाम में क्या कॉन्सेप्ट? एज़ अ मुल्क अगर देखें, डू यू थिंक कि डेमोक्रेसी चल सकती है इधर? और इस्लाम में जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज़ जमात इस्लामी या टीएलपी, इस्लामी निज़ाम, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ये एक बहस चलती है कौन सा निज़ाम हो। सो इस्लाम का जो पर्सपेक्टिव है, हज़रत अबू बकर से लेट्स से हज़रत अली तक अगर आप देखें, तो चारों खुलफा डिफरेंट है। डिफरेंट तरीके के साथ आए हैं। तो उस पूरी चीज़ को जी, आपको क्या ये लगता है? डिफरेंट ही बता रहा है कि इसके ऊपर हमें कोई इस एतबार से पाबंद नहीं किया गया। ये इस्लाम की खूबसूरती है, इज्तिहाद। जो वाज़े लाइनें हैं वो खींच दी गई हैं, वो उसूल बता दिया गया, वह अम्रुहुम शूरा बैनहुम, मुसलमानों के आपस के मामलात मशवरे से तय पाएंगे। और वो मशवरे से क्या तय पाएंगे कि हलाल के दायरे के अंदर। यानी डेमोक्रेसी में ये नहीं हो सकता कि अगर अक्सरियत ये वोटिंग कर दे कि मर्द की मर्द से शादी हो सकती है तो वो हो जाएगी, नहीं। जहां इस्लाम की हदें टूटेंगी वहां फिर आप डेमोक्रेसी नहीं देखेंगे, वहां पे वो प्रिंसिपल को आप फॉलो करेंगे जो कुरान और सुन्नत में आया है। लेकिन एज़ अ माशरा आपको क्या लगता है कि हम कहाँ फिट ज़्यादा बैठ सकते देखें, ये अगर आप टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये पूरा 1 घंटे का अलग से टॉपिक है। मैं नटशेल में से कवर हैं? करने लगा हूं कि इस्लामिक डेमोक्रेसी जिसे जमात इस्लामी भी सपोर्ट करती है, मजहबी जमात के तौर पे सबसे ऑर्गेनाइज जमात वही है। हुँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ऑन करते हैं। उन्होंने 3-4 दफा खुदकुश हमले अपने ऊपर करवा लिए टीटीपी के, सिर्फ इस वजह से कि उन्हें तकलीफ है कि इतनी बड़ी रिलीजियस पर्सनैलिटी पाकिस्तान के आइन को माने हुए है। इस एतबार से अपनी सारी कमजोरियों के बावजूद मैं मौलाना फजलुर रहमान को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, इवन पाकिस्तान की नजरियाती हदूद की हिफाजत के एतबार से एसेट मानता हूं। अब तो मुझे कहने में आ नहीं, अब तो पीटीआई के लिए भी वो एसेट है, ठीक है। पहले वो जिसकी यूं ऐसे पर्दा करके नकलें उतारते थे, आज वो पीटीआई के मंजूर नजर है। हमें वो उस वक्त भी अच्छे लगते थे, आज भी अच्छे लगते हैं। हाँ, हम उसूल के ऊपर खड़े हुए। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो पीटीआई के इस वक्त इमाम है, तो वो एसेट है। कम से कम उन्होंने लाखों लोगों को नॉन स्टेट एक्टर बनने से रोक लिया है। ये बहुत बड़ा उनका क्रेडिट है, कौमी धारे में रखा हुआ है। टीएलपी से हमारे जो इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन एटलीस्ट वो इस सिस्टम का हिस्सा बने। इस एतबार से मैं उनकी तारीफ करता हूं कि बजाय ये कि उन्होंने असला उठाने के कौमी धारे में आया। यही होना चाहिए, यही एक तरीका है। अब रहा आप इस्लामिक सिस्टम जो है, डेमोक्रेसी मॉडर्न फॉर्म है खिलाफत की, इन ट्रू स्पिरिट। देखें, सही बुखारी में हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से हजरत उमर का खुतबा है, जो उन्होंने अपनी वफात से चंद दिन पहले दिया। जब वो हज पे गए तो मिना के मैदान में ये बात मशहूर हुई कि लोग ये बातें कर रहे हैं कि अब सैयदना उमर की वफात के बाद हम अबू बकर की तरह फलां शख्स को खलीफा चुन लेंगे। हजरत उमर ने कहा मैं यहीं पे खुतबा दूंगा। 6830 नंबर हदीस है बुखारी में। ये इतनी हैवी ड्यूटी हदीस है कि मैं नंबर इसका बोल रहा हूं क्योंकि बड़े लोगों को ये हजम नहीं होगी। हजरत उमर ने कहा कि मैं यहीं खुतबा दूंगा, ऐसी की तैसी मुसलमानों के मशवरे के बगैर ये खलीफा किसी को चुनेंगे। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि हजरत इस वक्त तो हर तरह के लोग आए हुए हैं, अगर आप यहां बात करेंगे ना तो बात फैल जाएगी। आप तसल्ली से मदीना शरीफ जाएं और जाके वहां खुतबा दें। और वो उनकी जिंदगी का आखिरी खुतबा ही साबित हुआ जुम्मे का। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं मैं घुटना लगा के मेंबर के साथ बैठा हुआ था और मैं अपने साथियों को कह रहा था आज हजरत उमर ने वो कुछ करनी है, आज बड़े गुस्से च ने ते ए रिप्लाई टू करने लगे जे सारे नु। मैंने इस पे कहा था उस जमाने में अगर यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो लीक हुई होती तो हजरत उमर का यूट्यूब के ऊपर बयान आता होगा तो अड़ी ऐसी दी तैसी। तो हजरत उमर ने वहां एक डिटेल खुतबा दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि हजरत अबू बकर की खिलाफत को कभी मुस्तकबिल के लिए तुमने दलील नहीं बनाना। वो कैटास्ट्रोफिक एक कंडीशन थी जिसमें अबू बकर को चुना गया। यानी हजरत उमर खुद मान रहे हैं कि जिस तरीके से हजरत अबू बकर को चुना गया ऐसा खलीफा नहीं चुना जाना चाहिए। सकीफा बनी साइदा में वो कैटास्ट्रोफिक कंडीशन हो गई थी क्योंकि साद इब्न उबादा जो है वो अंसार को इकट्ठे किए हुए थे। ये वहां पे लड़ाई खत्म करने गए थे, वहां पे कबायली सिस्टम की तकलीफ का अंदाजा वही कर सकता है जिसे इस चीज का पता हो। ये अलग से एक टॉपिक है। वो मजबूरन उस वक्त हुआ और वहां पे भी हजरत अबू बकर ने जब खुतबा दिया तो उन्होंने हजरत अबू उबैदा इब्न जराह और हजरत उमर का हाथ यूं उठाया और कहा इन दोनों में से एक खलीफा चुन लो क्योंकि ये मुहाजिरीन में से हैं, ये कबायली सिस्टम है। कुरैश के अलावा अगर तुमने कोई खलीफा उठाया ये बाकी अरब के लोग उसकी इताअत नहीं इख्तियार करेंगे क्योंकि सबसे एलीट खानदान कुरैश का था। इस सिस्टम को आज आप नहीं समझ सकते। इस सिस्टम को आप इस तरह समझ सकते हैं कि बिलावल भुट्टो को मजबूरन लॉन्च करना पड़ा वरना पीपल्स पार्टी का हशर नशर हो जाना था क्योंकि वो उस लेगेसी को लेके चल रहे थे खानदानी तौर पे। ठीक है, आज भी अगर मरियम नवाज ना होती
نون لیگ ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے, اب عمران خان صاحب کے پاس اس طرح کا کوئی بندہ نہیں ہے, اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا آپ جیسے لوگوں سے, ان کو مشورہ دیں, اپنی اولاد میں سے نہیں لیکن کم از کم کسی دوسرے کو اسپیس دے کے اگر پی ٹی اے کو آپ نے چلانا ہے تو بندہ لے کے آئیں. وہاں پہ حضرت عمر نے کہا کہ آندہ اگر اس طرح خلیفہ چنا گیا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا, اور وہی ہوا ہے یزید کے کیس میں کہ مسلمانوں پہ ایک زبردستی خلیفہ مسلط کیا گیا تلوار کے زور کے اوپر. لہٰذا مسلمانوں کے مشورے سے, اس میں الفاظ ہیں کہ مسلمانوں کے مشورے سے چننا ہے. حضرت عمر کی خلافت مسلمانوں کے مشورے سے ہوئی ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ حضرت ابوبکر نے انہیں گن پوائنٹ پہ لانچ کیا, نہیں, انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا آپ بہتر خلیفہ ثابت ہوئے, آپ بندہ بتائیں کون سا ہے, ہم سے ڈسکس کریں. سب نے جب انہوں نے نام پروپوز کیا ایکسیپٹ کر لیا. اس کے بعد حضرت عمر نے دیکھیں 6 رکنی کمیٹی بنائی, اور اس میں بھی دلیل اپنے کو نہیں بنایا, کہا یہ 6 لوگ ہیں جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے. صحیح بخاری 3700 نمبر حدیث ہے. دلیل بنائی کہ یہ وہ 6 صاحب ہیں, 10 اشرم وشرم میں سے بچے ہیں, ایک اور بھی تھے چونکہ وہ بہنوئی تھے, انہیں ذکر ہی نہیں کیا سعید ابن زید کو کہ میری رشتہ داری ہے. کہا یہ 6 بندے ہیں, ان میں سے جو بھی چن لو. ٹھیک ہے, علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد ابن ابی وقاص. حضرت عثمان چنے گئے. آخر میں جو ٹائی پڑی نا, 2 بندے رہ گئے تھے, عثمان اور علی. نیچرلی حضرت علی نے خلیفہ بنا تھا, لیکن حضرت علی کی خلافت کی جب باری آئی ہے, حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی بچاؤں. حضرت علی مسجد نبوی میں آئے اور کہا کہ حضرت عثمان کے گورنروں نے جو خلافت کا بیڑا غرق کرنا تھا وہ کر دیا ہے, جس کی وجہ سے عثمان بھی شہید ہوئے ہیں. اب یہ تم بوجھ میرے اوپر ڈالنا چاہتے ہو, کیونکہ مخالفین بھی کہتے تھے کہ حضرت علی کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں. دیکھیں, ہر قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پہ مخالفین بھی راضی ہوتے ہیں کہ یہ اپ رائٹ بندہ ہے, اس کے اوپر ہم ایگری کرتے ہیں. ان کا حضرت علی کے اوپر ہمیں اعتبار ہے کہ یہ بندہ امت کو صحیح چلائے گا. مخالفین نے بھی کہا, اپنوں میں بھی. حضرت علی نے کہا اس طرح نہیں, مجھے خطرہ ہے کہ کل کو میں خلافت سنبھالوں گا, ہو سکتا ہے عثمان کا قتل میرے متھے تم لوگ مار دو. اور یہی ہوا. حالانکہ انہوں نے بڑی احتیاط کی, مسجد نبوی میں آئے, انہوں نے کہا ابھی جس نے مخالفت کرنی ہے کر لو. لوگوں نے بیعت کی, ایکسیپٹ کیا. کچھ عرصے بعد انہی میں سے لوگ نکلے اور جنگ جمل کروا دی. حضرت علی کو مجبوراً جانا پڑا, ٹھیک ہے, مدینہ شریف چھوڑ کے. تو لیکن حضرت علی کی خلافت تینوں خلفاء میں موسٹ ڈیموکریٹک طریقے سے جو منعقد ہوئی ہے خلافت, وہ حضرت علی کی خلافت ہے. قبائلی سسٹم میں جب ایک قبیلے کا سردار ووٹ ڈالتا تھا, وہ پورے قبیلے کی ووٹ شمار ہوتی تھی. مجھے بتائیں, یہ ہمارے جو ایم این ایز منتخب ہو کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, جب ایم این اے ووٹ ڈالتا ہے تو کیا 25 کروڑ عوام سے پوچھنا پڑے گا؟ نہیں, وہ ریپرزینٹیٹیو ہے ہر ایک لاکھوں کا. اس طرح قبائلی سسٹم میں جو قبیلے کا سردار جب ووٹ ڈالتا تھا نا, اگر حضرت حسین نے بیعت نہیں نہ کی یزید کی, تو پورے بنو ہاشم نے نہیں کی. ایک بندے کی ووٹ نہیں ہو. اور جب کوئی کرتا تھا, یہ قبائلی سسٹم تھا, آج والا نہیں. آج والا سسٹم میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بہتر سسٹم ہے اس دنیا کے لیے, کیونکہ اب قبائلی سسٹم تو ختم ہو چکا ہے. تو اس زمانے میں پیور ڈیموکریٹک سسٹم تھا. قبیلے کے سردار ہی آتے تھے, وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جی ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں. اس لیے دیکھیں قرآن میں ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. دیکھو اللہ نے تمہیں فتح دی ہے تو لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. گروہ در گروہ کیوں؟ بعض لوگوں نے نبی اسلام کو جینون پروفٹ مانا, بعض نے ایک عرب کے قریش خاندان کے واریر کا غلبہ پورے عرب کے اوپر, جو صدیوں سے باقی امپائر سے مارے کھا رہے تھے. انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ ہم تو ہمیشہ آپس میں لڑتے ہیں, اور یہاں پہ ایک بندہ اتنا اسٹرانگ ہوا ہے, پورے قبیلے مسلمان ہونا شروع ہو گئے. مسلمان نہیں ہو رہے تھے بیسیکلی, مسلمان اس لیے ہو رہے تھے کہ نبی اسلام مسلم تھے, اصل میں وہ اس سردار کی اطاعت اختیار کر رہے تھے. پھر اللہ نے انہیں مضبوطی دی, وہ ایمان پہ ٹھک بھی گئے جب قرآن انہوں نے سنا. انیشلی اسی وجہ سے جب نبی اسلام کی وفات ہوئی ہے تو ہزاروں لوگ مرتد بھی ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک عرب کے واریر کا غلبہ مان لیا تھا. جس طرح چنگیز خان کے بعد بیٹوں میں اختلاف ہو گیا, لیکن یہاں پہ فرق ہے چنگیز خان میں اور رسول اللہ میں, کہ یہاں اتنے لوگ خلاف ہوئے. نبی الاسلام نے پیش گوئی کی تھی کہ رومن اور پرشین امپائر گھرے گی. یار یہ کتنی بڑی نبوت کی صداقت ہے کہ ایک بندے کی فوج تتر بتر ہو گئی ہے, ایک مٹھی بھر جماعت ہے صحابہ کی, اور وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں. انہوں نے نہ صرف عرب کے ان مرتدین کے اوپر غلبہ پایا, بلکہ چند سالوں میں رومنز اور پرشینز کو بھی الٹ دیا. یہ غلبہ اگر رسول اللہ کی زندگی میں ہوتا نا, تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ نبی الاسلام ایک گڈ واریر تھے. حضور کی وفات کے بعد ان کے ماننے والوں میں ہزاروں لوگ حضور کو چھوڑ جائیں, اس کے باوجود ایک مختصر جماعت عرب کے ان تمام فتنوں پہ قبضہ پائے. ود ان 3 اور 4 ایئرس, زیادہ نہیں لگا,